کچھوے اور خرگوش کی کہانی۔ شونا کٹ کے ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی خوبصورت کہانی یوں ہی ملتی رہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، پاکستان کے ایک سرسبز و شاداب جنگل میں کئی جانور خوشی خوشی رہتے تھے۔ اس جنگل میں سب سے زیادہ مشہور دو جانور تھے، ایک پھرتیلا مگر مغرور خرگوش جس کا نام رفیق تھا، اور دوسرا آہستہ چلنے والا مگر نہایت عقل مند کچھوا جسے سب بابا کچھوا کہتے پکارتے تھے۔ رفیق خرگوش کو اپنی تیز دوڑنے کی صلاحیت پر بہت بڑا غرور تھا۔ وہ ہر وقت دوسروں کے سامنے شیخی بگاڑتا رہتا، میں اس جنگل کا سب سے تیز دوڑنے والا جانور ہوں، کوئی مجھ سے جیت نہیں سکتا۔ بابا کچھوا ہر وقت خاموشی سے مسکراتے رہتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ غرور کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ جنگل کی بیٹھک اور ایک چیلنج۔ ایک دن سب سورج کی کرنیں درختوں کی شاخوں سے چھن چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی۔ تمام جانور بڑی پرانی بوہڑ کے درخت کے نیچے جمع تھے، پرندے چہچہا رہے تھے، بندر درختوں پر اچھل کود کر رہے تھے، اور رفیق حسب معمول اپنی رفتاری کی تعریفیں کر رہا تھا۔ بابا کچھوا مسکرا کر بولے، رفیق بیٹا، رفتار اچھی بات ہے، مگر کبھی کبھار مستقل مزاجی بھی بازی جتوا دیتی ہے۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر لو۔ یہ سن کر پورا جنگل ہکا بکا رہ گیا۔ ہر جانور نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دوڑ؟ کچھوا اور خرگوش؟ یہ تو دلچسپ ہوگا، سب جانور چیخنے لگے۔ چند لمحوں میں جنگل کے بزرگ الو، جو سب فیصلے کرتا تھا، اس نے مقابلے کی تاریخ اور راستہ طے کر دیا۔ دوڑ کا راستہ میدانی علاقے سے ہوتا ہوا ایک خوبصورت جھیل کے گرد گھومتا تھا اور پھر واپس بوہڑ کے درخت پر ختم ہوتا تھا۔ دوڑ کے دن جنگل کا ماحول جشن جیسا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے پرندے، ہاتھی، بندر، چیتے اور خوشگوار خرگوشوں کے خاندان جمع تھے۔ سب کی نظریں مقابلے پر تھیں۔ رفیق خرگوش بڑے فخر سے اچھل رہا تھا، وہ اپنے مخصوص انداز میں قلع بازیاں کر رہا تھا اور سب کو کہہ رہا تھا، دیکھ لینا، میں 2 منٹ میں یہ کھیل ختم کر دوں گا۔ بابا کچھوا خاموشی سے مسکرا رہے تھے، اپنی چھوٹی سی چمکتی ہوئی پیٹھ پر تھوڑا پانی چھڑک رہے تھے تاکہ گرمی نہ لگے۔ الو چچا نے اعلان کیا، تیار ہو جاؤ، 1 2 3 شروع۔ رفیق ایسے دوڑا جیسے ہوا کے جھونکے کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ رفیق کا غرور۔ دوڑ کے کچھ ہی لمحوں میں رفیق بہت آگے نکل گیا۔ میدانی راستہ پار کرتے ہوئے وہ خوش ہو کر گنگنانے لگا، بابا کچھوا، ابھی تو شروعات پر ہوں اور میں تو آدھی دوڑ مکمل کر چکا ہوں۔ اس نے راستے میں ایک سایہ دار پیڑ دیکھا اور بولا، چلو تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، میرے پاس وقت ہی وقت ہے۔ رفیق نے گھاس پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ تھکن محسوس نہیں کر رہا تھا، بس غرور ہو کر سوچ رہا تھا کہ کچھوا میرے مقابلے میں کیا چیز ہے۔ کچھوے کی مستقل مزاجی۔ بابا کچھوا آہستہ آہستہ چل رہے تھے، ہر قدم وہ سوچ سمجھ کر کرتے، ہر سانس وہ سکون سے لیتے، وہ نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر، بس اپنی راہ میں چلتے رہتے۔ راستے میں پرندے ان کی حوصلہ افزائی کرتے، بابا کچھوا ہمت نہ ہارنا۔ ہر جانور حیران تھا کہ کچھوا رکا ہی نہیں۔ جب وہ جھیل کے کنارے پہنچے تو سورج نصف آسمان پر تھا۔ انہیں کچھ پانی پیا، منہ دھویا اور پھر اپنی رفتار سے چلنے لگے۔ رفیق کی آنکھ کھلتی ہے۔ سورج کی تیز دھوپ نے جب رفیق کو جگایا تو چونک گیا، اوئے میں سونے ہی لگا تھا، ارے نہیں، کچھوا کہیں آگے نہ نکل گیا ہو۔ رفیق تیزی سے اٹھا اور بجلی کی رفتار سے دوڑنے لگا۔ اس کے قدم زمین کو چھوئے ہی نہیں پا رہے تھے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ جیت کی حیرت۔ بوہڑ کے درخت کے نیچے جب سب جانور جمع تھے، ہر کوئی حیرت میں تھا کہ کچھوا اب اختتامی لائن کے قریب پہنچ چکا ہے۔ بابا کچھوا، جانوروں نے شور مچایا، اور جیسے ہی کچھوا آخری قدم بڑھاتا ہے، رفیق پیچھے سے شور مچاتا ہوا آتا ہے۔ لیکن بابا کچھوا فیتہ عبور کر چکے تھے۔ پورا جنگل تالیاں اور خوشی کے نعروں سے گونج اٹھا۔ سب جانور خوشی سے اچھلنے لگے اور رفیق شرمندگی سے اپنا ساتھ جھکا لیتا ہے۔ سبق اور دوستی۔ بابا کچھوا مسکرا کر رفیق سے بولے، رفیق بیٹے، رفتار اچھی بات ہے، مگر غرور نہیں۔ جو کام مسلسل محنت اور صبر سے کیا جائے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ رفیق نے نظریں جھکا کر کہا، بابا کچھوا، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ آج میں نے سیکھا ہے، مسلسل محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس دن کے بعد رفیق نے کبھی فخر نہیں کیا، وہ بابا کچھوا کا احترام کرتا اور ان سے سیکھنے کے لگا۔ زندگی میں تحمل، توجہ اور محنت کتنی اہم ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ دونوں گہرے دوست بن گئے۔ جنگل کے دوسرے جانور بھی ان سے سیکھنے لگے۔ دوستی اور عاجزی کا رشتہ سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے
کہ تیز ہونا کافی نہیں بلکہ مستقل مزاجی صبر اور غرور سے بچنا زیادہ اہم ہے۔ ہر بچے کو یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ محنت اور توجہ کے ساتھ چلنے والا ہی زندگی کی دوڑ میں جیتتا ہے۔ شونا کڈ کے ناظرین، اگر آپ کو بھی یہ کچوا اور خرگوش کی کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔